پاکستان کے اعلیٰ ترین خفیہ ادارے ISI کے نئے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ اقتدار کے ایوانوں میں ایک بھونچال کا سبب بن گیا، لیکن یہ معاملہ ہے کیا اور سیاسی حلقوں میں اس کے متعلق اتنا شور کیوں ہے؟ قیام پاکستان کے چند ماہ بعد یعنی 1 جنوری 1948 کو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا قیام عمل میں آیا اور اس کا سربراہ روایتی طور پر پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کا افسر ہوتا ہے۔ 6 اکتوبر 2021 کو پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے موجودہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر کراچی ندیم انجم کی بطور DGISI تقرری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پاک فوج کے مابین مثالی ہم آہنگی کے سبب یہ تصور کیا گیا کہ ISPR کا اعلامیہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر جاری کیا گیا، تاہم نئے DGISI کی تقرری کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے پر سول ملٹری تعلقات میں پیچیدگی کی خبریں گردش کرنے لگی۔ 14 اکتوبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین خوشگوار تعلقات ہیں اور نئے DGISI کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ طے پا گیا ہے۔ اس معاملے پر تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ سوشل میڈیا سے ختم ہونے کے بجائے مین اسٹریم میڈیا پر شروع ہو گیا۔ اسی روز نامور ٹی وی اینکر ندیم ملک کے پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور عامر ڈوگر نے کابینہ کے اجلاس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق DGISI کی تعیناتی کے لیے 3 یا 5 ناموں کی سمری بھیجی جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات کی صورت میں جنرل فیض حمید کو مزید 6 مہینے کے لیے DGISI رہنے دیا جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے اور سول ملٹری لیڈرشپ کے ایک پیج پر ہونے کا بیانیہ بھی کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی معاملے پر چپ سادھ لی گئی ہے۔ ISPR کے اعلان کو 10 روز گزر جانے کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ کون ہوگا۔